یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے غربت کے باوجود مٹی سے رشتہ جوڑا، اور ایک ایسے بیٹے کی جس نے شہر سے دوستی کر لی۔ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، بڑا آدمی بنایا۔ آخر اس بیٹے نے ایسا کیا کیا کہ اس کا باپ بستر کے ساتھ لگ گیا؟ یہ وجہ جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی ہے غرور کی، نادانی کی، اور آخر میں شرمندگی کی۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب کسان بشیر رہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، چہرے پر تھکن، اور آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے خواب تھے۔ بشیر کا مٹی کا بنا ہوا چھوٹا سا کچا مکان تھا، جس کے اندر دراریں صاف نظر آتی تھی، مگر اس کا دل پکا تھا۔ کھانا ان کے گھر سادہ بنتا، سہولتیں کم تھے، مگر رزق حلال کی خوشبو صاف نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے سارے دن کی تھکن ختم ہو جاتی۔ بشیر کا بیٹا سہیل اکثر راتوں کو جاگ جاگ کر دیر تک لالٹن کی روشنی میں پڑھائی کرتا رہتا، اور جب کبھی بشیر کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی تو وہ تھکا ہارا خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، یا اللہ، میرے بیٹے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ بشیر بیچارہ صبح کے وقت کھیتوں میں جا کر کام کرتا، اور دوپہر میں گاؤں کے بازار میں جا کر ہاتھوں کی بنی ہوئی ٹوکریاں اور سٹیل کے برتن فروخت کرتا۔ اس نے اپنے شوق چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ سکے۔ گاؤں کا اسکول صرف میٹرک تک تھا، اس لیے جب سہیل کا میٹرک کمپلیٹ ہوا تو اس کے باپ نے سہیل کو شہر بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرے اور نوکری بھی کرے۔ بس بشیر نے جاتے جاتے بیٹے سے اتنا ضرور کہا، بیٹا، ایمان اور محنت کبھی نہ چھوڑنا۔ جیسے تیسے کر کے وقت گزرا، سہیل کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازمت بھی کرنے لگا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا دل بدل گیا۔ سادگی کی جگہ بناوٹ آ گئی، لہجے میں نرمی کم اور غرور زیادہ ہو گیا، اور اب اسے اپنے باپ کی باتیں بھی پرانی لگنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب بھی بشیر اپنے بیٹے کو کال کرتا تو سہیل مصروف ہونے کا بہانہ بنا لیتا، کیونکہ گاؤں کا نام سن کر ہی اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی، اور اب وہ بھول چکا تھا کہ اس کے خواب پورے کرنے کے لیے کسی شخص کی محنت لگی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ سہیل اکثر شہر سے اپنے گاؤں پیسے تو بھیجتا، مگر اس کا باپ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اکیلا کھیتوں میں کام کرتا۔ عمر کا بوجھ کندھوں پر صاف نظر آتا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارا۔ بشیر اکثر اپنے بیٹے سے یہی پوچھتا تھا کہ گاؤں کب آؤ گے؟ تو سہیل نے تنگ آ کر اپنے باپ کے نام ایک خط لکھا، جسے بشیر نے گاؤں کے ایک بچے سے پڑھوایا۔ اس میں لکھا تھا، ابا، اب گاؤں آنا مشکل ہے۔ یہ سن کر آنکھوں میں بشیر کی نمی آ گئی، مگر زبان پر پھر بھی شکوہ نہ آیا۔ اس رات بشیر کی طبیعت بگڑ گئی، جس کی پہلی وجہ تو اس کے بیٹے کی باتیں جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور دوسری وجہ سردی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں نے اسے سنبھالا، مگر بیٹے کو خبر ہونے کے باوجود بھی نہ آیا۔ تکلیف میں رات تو گزر گئی، مگر جب صبح فجر کا وقت ہوا تو بشیر نے وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میرے بیٹے کو گمراہ ہونے سے بچانا، اسے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانا۔ ایک دن گاؤں کے کسی شخص نے سہیل کو کال کر کے بتایا کہ تمہارا باپ اب دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بیمار رہتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی، اور وہ سوچنے لگا۔ بس پھر سہیل جلدی سے اپنے دفتر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ کئی سالوں بعد گاؤں واپس آ رہا تھا، اور راستے میں اسے اپنا رویہ یاد آتا رہا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس کے سوالوں کا جواب اس نے کس طرح دیا۔ آخرکار سفر ختم ہوا اور سہیل اپنے گھر پہنچا۔ باپ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی سوال نہیں، بس خاموشی اور مسکراہٹ تھی۔
باپ سے ملنے کے بعد سہیل نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور چارپائی پر پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار شرمندگی محسوس کی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ دولت رشتوں سے بڑی نہیں ہوتی، بلکہ پیار، محبت، اپنوں کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج برسوں بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر پرسکون طریقے سے سادہ سا کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اصل خوشی یہی ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ اس کے باپ نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو، مگر کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے تو آ جایا کرو۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو بشیر کھیتوں میں کام پر جانے لگا۔ تبھی جلدی سے سہیل نے کہا، ابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاتھوں میں اس کے چھالے پڑ گئے، مگر دل ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ آج اس نے پہلی بار اپنے باپ کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ آخر کار سہیل نے سب کچھ محسوس کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا اب میں کبھی بھی غرور نہیں کروں گا، بلکہ اپنے سچے رشتے نبھاؤں گا۔ یہ سن کر باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو اپنی جڑیں بھول جائے وہ کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، اندر سے خالی ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل دولت ماں باپ کی دعا اور ان کی عزت ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.